بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ابو جہل کب منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، قدر پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھو، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے۔ وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی۔ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے ساتھ میں مارا ایک ہی ہے، پر مارا ذرا صحیح کر کے، اور ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ میں گناہگار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے۔ یہ بات آپ سمجھیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا قید تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے۔ آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے۔ اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے کہ یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکوں، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے۔ حضرت خبیب سے کہا ابو سفیان نے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا۔ یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں
حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کی قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں، اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا، اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر۔ او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں، ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے۔ امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ، ایک وارفتگی، ایک ذوق، ایک طبیعت کے اندر وجدان۔ نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام، میں نہیں ہوں قائل، میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نا، اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے، نبی پاک نے رات کو دعا مانگی، اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر سویرے آ گئے، اس میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی۔ حضرت عمر جب آئے نا اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر